الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع المعروفة التي شهد فيها 1100 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال ألا هل بلغت قد فأجاب الصحابة قد بلغتنا ونصحتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات وصدق رسول النبي الكريم. آپ حضرات کے سامنے جو سورہ مائدہ کی آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بتلا رہا ہے، فریضہ رسالت کو بتلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول سے اور لفظ نبی سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اس طرح کے جملے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور یہ کیا احمد بھی ہے اور کلام پاک میں یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یا محمد کلم سے آپ کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ خطاب کیا یا ایھا الرسول، اے رسول. اور کون رسول ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی تھا تو محمد کو کیوں بنایا. اس سے پہلے اعتراض یہ تھا کہ انسانوں میں سے رسول کیوں بنایا، فرشتہ کیوں نہیں بنا. اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر انسانوں میں سے بننا ہی تھا تو محمد ہی کو کیوں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جواب دیے کہ فرشتوں میں سے رسول اس لیے نہیں بنایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے رسول بنا کے بھیجتے. تو ہم نے انسانوں میں سے رسول بنایا. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر رسول بنانا ہی تھا تو محمد کو کیوں بنایا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو رسول بنانا ہے. بہرحال
یا ایھا الرسول کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو ایک فرد منصبی دیتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ کے معنی آتے ہیں پہنچاؤ، یعنی پہنچاؤ جو آپ کے جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا. بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی. پہلے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچاؤ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا. بلغ فعل امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے تبلیغ کے، اور تبلیغ کے معنی آتے ہیں دین کی بات دوسروں تک پہنچا دینا. اور دین کی طرف بلانے کو کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن نے دعوت. جیسے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کے راستے کی طرف بلائیے. یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا کہ رب کے راستے کی طرف بلاؤ. تو دعوت و تبلیغ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. دعوت کے معنی اللہ کی طرف بلانا اور تبلیغ کے معنی اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا. اب یہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول بلغ کا لفظ کہہ رہے ہیں، اے رسول پہنچاؤ. کیا چیز پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ کے رب نے جو آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہوئی چیز پہنچائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض منصبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب عطا کیا اور حکم دیا، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر سے یہ کام شروع کرنے کے لیے کہا. جیسا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجیے. اس کے بعد کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو آپ تنبیہ کیجیے، ڈرائیے. اس کے بعد یہ کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف سے رسول بن کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے طرف اتارا گیا آپ کے رب کی جانب سے. تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرحلے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جس قوم کے اندر آپ تشریف لائے، چونکہ قوم جو کہتے ہیں نبی کے اول مخاطب، اور یہ کہ امت کا لفظ اس سے زیادہ وسیع ہے، چونکہ قوم کا ہر فرد امت میں داخل ہے لیکن امت کا ہر فرد قوم میں داخل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو امت میں تمام انسان ہیں، فرق اتنا ہے کہ کفار امتیں دعوت ہیں، آپ کے دعوت کے مخاطب، اور مسلمان امت اجابت ہیں، یعنی آپ کی دعوت کو جو ایکسپٹ کر چکے ہیں، جو قبول کر چکے ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَإِذْ لِلنَّاسِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث کیا، تو آپ کے اول مخاطب جو تھے، آپ کے سامنے جو سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور کفار مکہ
اللہ کا انکار نہیں تھا انہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ توحید کو پیش کرنا۔ یہ سابقہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا ہے، اور جو قوم بت پرستی میں سب سے زیادہ سخت ہے اس کے اندر یہ کام پیش کرنا۔ اب ظاہر بات ہے 40 سال آپ کی زندگی گزری ہے اس قوم کے اندر، اور 40 سال تک لوگ آپ کو الصادق اور الامین ہی کہتے تھے، سچا بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نے جب اعلان کیا تو یہ لوگ آپ کو جھٹلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دیا، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ بے شک آپ کو غمگین کر رہی ہے ان کفار کی باتیں، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے میں تو کسی کو شک نہیں تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، آپ کے دعوے رسالت کو اٹھلا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ تسلی دیا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اور آپ کو سے پہلے کے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ ثابت قدم رہیے، اور جو تکلیف دی جا رہی ہے اس پہ ثابت قدم رہیے، یہاں تک کہ ہمارے پاس حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے جن کو جھٹلایا آ رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جھٹلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ توحید کو پیش کرنا، اور توحید کو پیش کرنے کے ساتھ ایک اور مرحلہ یہ تھا کہ آپ کے توحید کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین کو غلط کہنا، کہ جس دین میں وہ مبتلا تھے، یعنی اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کو غلط کہنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنے جاہل عقیدے کے اوپر جب جمع رہتا ہے، یا باطل عقیدے پر جب جمع رہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ رہتا ہے کہ اس کو چھوڑنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں سب لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے سوائے چند لوگوں کے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی حق کی تاریخ یہ رہی ہے کہ حق کبھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ کبھی حق کا غلبہ رہا ہے، کبھی حق چھپا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زید بن نوفل، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنی سعید بن زید کے والد ہیں، زید بن نوفل، یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، میں تیری عبادت کے طریقے کو نہیں جانتا، اور تو اکیلا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تو اکیلا ہے، اور میں یہ شرک سے بیزار ہوں، بت پرستی سے بیزار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب بنی آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے قلوب پر نظر رکھا، فمقت عربہم وعجمہم، عرب اور عجم سے اللہ ناراض ہوا، الا بقایا من اہل الکتاب، مگر چند اہل کتاب جو باقی بچے تھے وہ توحید پر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مرحلہ تھا کہ بت پرست لوگوں کے سامنے توحید کی بات کہنا اور ان کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ان کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں گے تو وہ لوگ بھی نہیں برداشت کر پاتے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
ولا يهتدون، آپ فرما دیجیے اگر ان کے باپ دادا اگر سمجھ نہیں رکھتے تھے کچھ بھی اور صحیح راستے پر نہیں تھے تو کیا یہ لوگ بھی گمراہ رہیں گے؟ اور انبیاء علیہ السلام نے جب دین پیش کیا تو لوگوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو پیش کیا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے، ہم ہمارے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پائے ہیں اور ہم اسی طریقے کے اوپر ہیں۔ تو ایک تو دین یعنی ان کی یعنی توحید کو پیش کرنا اور ان کے طریقے کے خلاف پیش کرنا اور باپ دادا کے طریقے کے خلاف پیش کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرحلہ تھا۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر دی گئی ہے تو میں اس کو میں یہ بات سکوں گا، کیا لوگ میری بات قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی اتری، جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھبرائے ہوئے تھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے اترنے کے بعد آپ آئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، کہا آپ نے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس کے بعد آپ کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ کو لے کر گئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت مضبوط ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مطلب یہ کہ ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل۔ تو اللہ کے رسول کو خود تعجب تھا کہ ہم کو کیسے نکالا جائے گا، کیونکہ صادق اور امین لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فرض منصبی عطا کیا اور کہا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو انسان کی فطرت میں ایک بات داخل ہے کہ لوگ کیا اس دین کو قبول کریں گے اور ان کے باپ دادا کی مخالفت برداشت کریں گے، اور یہ کہ اللہ کی بات کو یہ قبول کریں گے اور میرے رسول ہونے کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو حق رسالت ادا ہی نہیں کیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے۔ اور پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اپنی سیفٹی کے بارے میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا اللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر ایک ہدایت سے مراد، چونکہ ہدایت کے معنی راستہ دکھلانے کہنے کے ہیں، یہاں پر اس آیت میں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ کافر آپ کو قتل کرنا چاہیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس آیت کا پورا مفہوم ہے۔ اس آیت کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، شرک کی برائی کی، اور ایک اللہ کی بات کہی، لوگ برداشت نہیں کر پائے۔ اور صحیح اسلام کا جو آئین رہتا ہے اس کی مخالفت زوروں پر ہوتی ہے اور قوم اس کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان آدمی یعنی مطلب انسان اپنے آپ کو خود مختار سمجھے، انڈیپینڈنٹ سمجھے اور ارسپانسبل سمجھے کہ بھائی کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اس دنیا میں جیسے چاہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ اس میں کاٹی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں انہیں کہ کوئی ہز ہائنس نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ہز لارڈشپ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ہولینس نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لفظ الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ کے ہیں، تو عقائد اور اقتدار دونوں کی تبدیلی اس ایک آواز کے اندر تھی۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی آپ اپنی
اللہ تعالیٰ کی رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ساری قوم آپ کی مخالف ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دوست تھے، ایمان قبول کیے. خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی، ایمان قبول کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ کفار کو بلایا، کھانے کی دعوت دی، چونکہ آدمی اگر دین کی بات سمجھانے کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، مگر آج کل ہمارے یہاں کھانا کھلانے کا رواج ہے، دین کی بات پیش کرنے کا مزاج نہیں. دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلایا اور دین کی دعوت دی، تو پہلے تو اظہار نفرت، یعنی کیا ہوتا ہے جب دین کی دعوت آدمی دیتا ہے، سامنے والے سمجھتے ہیں کیا بولتا ہے، ایسے ہی بول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، آپ کھڑے ہوئے بولے میں ساتھ دوں گا. تو کفار مکہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار کے پوتے تھے. عبد المطلب بھی مکے کے سردار. تو اب سب لوگ دیکھ رہے، ہاں پھر آدمی کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے دیکھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت پیش کی تو کفار نے آپ کی سخت مخالفت کی. پہلا دور جو ہے آپ کا 3 سال جو دور گزرا ہے وہ نفرت کا دور ہے. دوسرا جو دور تھا وہ آپ کی مخالفت کا جو دور تھا، اس کے اندر یہ کہ ابو لہب کام دھام چھوڑ کر کے جو آپ کا سگا چچا تھا، کام دھام چھوڑ کر آپ کے پیچھے رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکاز مجاز ذوالمجنہ جو مکی کی انڈیا ہیں اور یہ کہ مسجد حرام وغیرہ سب وہاں پہنچتے تھے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچ کر کے آپ جب صحیح بات پیش کرتے تھے تو یہ کہ اس آپ کی بات جیسی ختم ہوتی تو اس وقت یہ کہ ابو لہب کہتا اے لوگوں اس سے بچو، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے، بہک گیا ہے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہی تھا کہ باپ دادا کے دین کے خلاف پیش کریں اور توحید کی دعوت دیں. اب جب آپ کی مخالفت جب بہت زیادہ ہے، جب یہ کہ ابو لہب نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب اتارا. اب بلغ ما انزل الیک من ربک کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا آپ پہنچا دیں، یعنی کوئی لحاظ نہ کریں، جو بات پہنچائیں. اور بلغ ما انزل الیک من ربک کا مطلب یہ ہے اللہ نے جیسا اتارا ویسے پہنچائیں. ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ اس کے اندر کچھ ملاوٹ کریں، یہ بھی اختیار آپ کو نہیں. اللہ کے حکم کے تحت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو بلغ ما انزل الیک من ربک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جیسا پیغام بھیجا وہ پیغام سیدھا پہنچا دیا. اب تبت یدا ابی لہب اتری. اب آپ کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اس میں ابو لہب کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، ابو لہب کی تباہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور ابو لہب آپ کا سگا چچا. اب چونکہ عبداللہ اور یہ کیا ابو طالب کی والدہ ایک، اور یہ کیا ابو لہب کی چونکہ الگ ہے، لیکن آپ وہی عبد المطلب. بڑا مرحلہ آپ نے سنا دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کے اندر ابو لہب کی پوری برائی اور اس کے دونوں ہاتھ کی تباہی، یعنی اور اس کا مال وغیرہ کچھ کام نہیں آئے گا، اس کو خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، سب چیزوں کی برائی اس کے اندر، اس کی بیوی کی برائی کی. آپ کی سگی چچی، چونکہ ابو لہب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو ہے کمپاؤنڈ یا بیت مال کی دیوار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکلتے تو پھر پلائن 4 سال تک آپ کے راستے میں کانٹے بچائے گئے اور بچانے والی آپ کی سگی چچی تھی. اب بلغ ما انزل الیک من ربک کے اندر جب ابو لہب کے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہا ہے، اب آپ
ابو لہب کیا بولے گا میرا اور میرے خاندان کے لوگ کیا سوچیں گے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس نے رسالت ادا نہیں کیا، جیسا ہے ویسے پہنچا دینا، کچھ بھی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سنا دیا۔ اب ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ یہ نکاح بچپن میں ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سورج جیسے اتری، ابو لہب نے کہا کہ میری تم دونوں سے ملاقات حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے، ورنہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اور یہ مرحلہ بھی آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کا آغاز کیا تھا، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، یہ قبیلے بنو مخزوم کے اندر سب سے بڑا سردار تھا، سارے مکے کا ابو جہل سردار تھا، جس کا نام یہ کیا عمر ابن ہشام، اس کی کنیت ابو الحکم تھی، چونکہ قوت فیصلہ مضبوط رہنے کی وجہ سے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب ابو جہل دیا، چونکہ اس کی دانائی اس کو ایمان کی طرف نہیں کھینچی۔ تو قبیلے بنو مخزوم کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا، جو ابو جہل کا چچا ہوتا ہے رشتے میں۔ ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا آغاز ہوا اور جب مخالفت کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جب پہلا مرحلہ یہ پیش آیا، چونکہ جب یہ کیا حج کا موسم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ آپ سب کے، چونکہ آپ ساری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے، ان کے سامنے جا کر آپ اپنا پیغام سنائیں۔ اس سے پہلے سرداران قریش کے آپ کے خلاف یہ پلان بنایا کہ جا کر سب لوگ ایک بات کہو، اور یہ پلان بنانے کو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو اب لوگ حج کے لیے آئیں گے، مختلف لوگ آئیں گے، مختلف علاقوں سے آئیں گے، ان کے سامنے جا کر محمد اب سے جو ہے اپنی بات کہیں گے، اب ہم سب مل کر ایک بات کہنا ہے، ورنہ اگر ہم یعنی اگر تم الگ بولو گے، تم الگ بولو گے، تم الگ بولو گے، تو پھر ہمارے لیے بڑا مرحلہ آئے گا، لوگ بولیں گے ان کے اندر آپس میں خلاف ہے، تو لوگ محمد کی بات کو آسانی سے قبول کریں گے، تو محمد کے خلاف کیا پلان کرنا ہے، ایک بات پر سارے کفار قریش کو متفق کرنا ہے، سارے لوگ متفق ہو جاؤ۔ اب یہ میٹنگ چونکہ ابو جہل کی قیادت میں تھی اور سارے سرداران قریش جمع تھے، تو لوگوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا تم ہی بولو کیا بولے، یعنی اس سے پہلے کسی نے کہا ساحر کہا جائے، ساحر کے معنی آتے ہیں جادوگر، اب ساحر کے معنی جب جادوگر کے آتے ہیں تو ولید بن مغیرہ نے کہا ساحر کہو گے تو ہمارا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ میں اس سے واقف ہوں، آپ ساحر نہیں ہو سکتے، تو پھر شاعر کہو، تو کا شعر کے تمام اقسام سے میں واقف ہوں، محمد کے کلام کو شعر سے کوئی مناسبت نہیں جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں، پھر کیا کہا جائے، جنو کہا جائے، کہا محمد کی عقل کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، یہ تو بڑا جھوٹ ہوگا، پھر کیا کہیں، کاہن کہیں، تو کہا یہ بھی نہیں کہنا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد لوگ پریشان ہوئے کہ خود ہی وہ ہوگا اور خود ہی ایک فیصلے پر نہیں آ رہا ہے، اور جب اٹھا تو یہ کہ کیا ابو جہل نے کہا، اس کا بالکل ہاتھ پکڑا، والا سب کو کنفیوز کر کے کچھ ڈالا، تو کہا محمد کے کلام بڑی مٹھاس ہے،
ایک طرف مٹھاس بولے اور پھر محمد کے خلاف بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بولا ساحر کی بات جو تم سب سے پہلے بولے ہو وہی کہو، لیکن ساحر کی تشریح کرنا ہوگا۔ ساحر کے معنی آتے ہیں جادوگر، یہاں پر یہ بات ذرا زیادہ تھوڑی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بھی احساس ہے کہ میں جو بول رہا ہوں جھوٹ ہے، یہ ذرا ٹھیک معلوم ہوتی ہے، مگر ساحر کی تشریح کرنا ہوگا۔ کیا تشریح؟ کہ محمد کے جو ایسا ساحر ہے کہ اس کے کلام سننے کے بعد شوہر بیوی میں مخالفت ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں خدائی ہو جاتی ہے، ایسا کلام پیش کرتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب ولید ابن مغیرہ وہاں سے جب اٹھتا ہے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کلام پاک میں آیتیں اتارتا ہے، اس کے جہنمی ہونے کو بتا رہا ہے سورہ یا ایھا المدثر کے اندر۔ اب یہ مرحلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ یہ ساری برائیاں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سنانا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں کلام پاک میں بہت ساری آیتیں اتری، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان جو سرکش ہو گیا ہے۔ یہ ساری آیتیں ابو جہل کے بارے میں۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک کے اندر یہ بات بھی تھی کہ جس کے خلاف جو بھی آیات اتر جائے آپ اس کو سنا دیں، اور جیسا اللہ نے اتارا ویسا سنائیں، اپنے طرف سے کچھ بھی ملاوٹ نہ کریں۔ اور کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کلام پاک لاؤ جس میں ہمارے مذہب کی کچھ رعایت ہے، اس کلام پاک کو چھوڑ کر تم دوسرا قرآن لاؤ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا۔ جب آپ ان کے سامنے ہماری کھلی نشانیاں پیش کرتے ہیں اور ایک آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، اس قرآن کو چھوڑ کر دوسرا قرآن لاؤ، لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، یا اسے تھوڑا چینج کرو، ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تم صرف اتنی بات ہے کہ ہماری بتوں کی سفارش اللہ قبول کرے گا، اتنا بول دینا ہے بس، ختم، ہمارا تم سے کیا اختلاف ہے؟ اس قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس قرآن کو تھوڑا چینج کر دو، بدلو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اس قرآن کو چینج کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کو تو اور ان اقول مال یعنی لقاءنا بالقرآن غير هذا وبدلوا من قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسي، آپ فرما دیجئے کہ میں میرے جانب سے اس کو چینج نہیں کر سکتا، ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا یہ مطالبہ تھا، اور یہاں تک ایک مطالبہ کفار کا یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہیں جو اللہ نے نہیں کہا، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانا اور یہ کہنا کہ یہ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ کافر چاہتے ہیں آپ کو اس وحی سے آپ کو پیچھے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی جانب اتارا، تاکہ آپ ہمارے اوپر غلط بات منسوب کریں، جو ہم نے بات نہیں کہی ہے وہ بات کہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ کافر آپ کو جگری دوست بناتے، یعنی کافر آپ کو جگری دوست بناتے آپ اگر ایسی بات کہتے جو اللہ نے نہیں کہا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ،
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تو آپ کا جھکاؤ بھی ان کی طرف تھوڑا ہو جاتا. یہ ہماری یہ بالکل یہ کہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. وَإِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِيفَ الْحَيَاةِ وَضِيفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور اگر ایسی بات ہوتی تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دوگنا عذاب دیتے، پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ایسی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا تھا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپایا ہے تو وہ نبی پر الزام رکھ رہا ہے. اور اگر آپ کوئی آیت کو چھپانا ہوتا تو آپ یہ آیت چھپاتے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کہا کہ وہ کہ یہ ہے نا واللہ یعنی وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَن تَخْشَىٰ. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ. آپ اپنے دل میں جو چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اگر حضور کو کوئی آیت چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تخفی فی نفسک، آپ اپنے دل میں جو چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے. واللہ مبدی وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. واللہ اکبر ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں. آپ دل میں کیا چھپا رہے تھے وہ بھی سن لیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا یہ نکاح باقی نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑی منہ بولے بیٹی کی رسم توڑنی تھی اور یہ نکاح آپ کو آگے کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہو گیا تھا، اللہ نے بتلایا. چونکہ بلغ ما انزل الیک من ربک کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی یعنی جو کلام پاک اتارا وہ بھی، اور جو بھی کلام پاک سے ہٹ کر جو بھی وحی کے ذریعے معلوم ہوا وہ بھی. چونکہ کہ کلام پاک کو وحی متلو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ کیا حدیث کو وحی غیر متلو یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور کلام پاک کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہوتا ہے. تو بلغ ما انزل الیک من ربک کے اندر تمام قرآن تمام حدیث، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے یہ بھی کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وحی اتاری گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ زینب سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ منافقین کہیں گے، منافق کیا کہیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، خوب والا بیٹا، اور اس رسم کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتے تھے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ نکاح میرے سے ہونے کے بجائے کسی اور سے ہو جائے. لیکن آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو امت کے لیے ماڈل بن سکتی ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے عمل کا نمونہ ہے. آپ کے بعد کوئی ہستی ایسی دنیا میں نہیں ہے جو بذات خود ایسے ماڈل بنے کہ اس کے ذریعے یہ رسم توڑی جائے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تخفی فی نفسک واللہ مبدی وتخشی الناس. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اگر محمد کوئی بات چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپاتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے کہا کہ کیا تمہارے پاس محمد نے کچھ اور بات کی؟ تو آپ نے فرمایا یہی آیت پیش کی، کہا بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور نے جو بات اللہ نے اتارا اس کو جو پہنچا دیا.
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت ادا نہیں کیا. لوگ آپ کو شاعر کہے، ساحر کہے، مجنون کہے، تمام مراحل پیش آنے کے بعد بھی آپ نے ہمت کے ساتھ ساری چیزوں کا مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ صبر کیجئے جیسے بلند ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے عذاب کے بارے میں جلدی مت طلب کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. ہم جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب ہم آپ کی زندگی میں بھی دکھا سکتے ہیں، یا آپ کو دنیا سے اٹھانے کے بعد بھی ہم دکھا سکتے ہیں. اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو آپ کے اوپر بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کھلا کھلا پہنچانا، ایسا نہیں کہ کچھ چھپائیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر بات کھلا کھلا پہنچانا، کھول کھول کر پہنچانا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی جانب جو کلام پاک اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں، اور تاکہ وہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں اور کریں. تو رسول کا کام یہ بھی ہے کہ صرف پہنچانے کا نہیں بلکہ کھول کھول کر بیان کرنا. اسی کو کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم کے بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے. چونکہ تلاوت کے معنی الفاظ کو پڑھنا بھی ہے اور معنی کو بیان کرنا بھی ہے. چونکہ پیغمبر جو ہے صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ قرآن سنانے، سمجھانے اور امت تک پہنچانے اور اپنی اطاعت کا مطالبہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پیغمبر کا کام یہ رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اور اپنی اطاعت کی دعوت دینا. تو بلغ ما انزل الیک من ربک پر آپ نے عمل کیا. اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی رسالت ادا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اتنا کیا آپ اندازہ کیجئے کہ باقاعدہ صحیح شریف کی حدیث ہے، آپ نے یہ بھی کہا یعنی اتمام حجت تک آپ نے دین کی بات پہنچائی. آخر کار کفار نے جب روک دیا آپ کو اور آپ کے اوپر مارشل لا لگ گیا کہ آپ مکے میں تبلیغ نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، الا رجل یحملنی، کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اٹھا کے لے جائے؟ لِأُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، تاکہ میں میرے رب کا کلام پہنچاؤں. لِأَنَّ الْقُرَيْشَ قَدْ مَنَعُونِي، اس لیے کہ قریش نے مجھے روک دیا. یا آپ نے حج کے موقع پر یہ بات کہی کہ الا رجل یحملنی، کیا کوئی ہے آدمی مجھے جو اٹھا کے لے جائے اپنی قوم کی طرف. لِأُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي، تاکہ میں میرے رب کے کلام کو پہنچاؤں. لِأَنَّ الْقُرَيْشَ قَدْ مَنَعُونِي، اس لیے کہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے. اتمام حجت تک آپ نے کفار قریش کو بھی سنایا، یہود کو بھی سنایا، نصارہ کو بھی سنایا، اور دیگر قبائل عرب کو بھی سنایا، بادشاہوں تک بھی دعوت اسلام دیا. یہاں تک کہ آپ نے حجۃ الوداع میں پوچھا بھی، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا پیغام؟ تو تمام صحابہ نے کہا قد بلغتنا ونصحتنا، آپ نے ہم تک بات پہنچایا اور آپ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو آپ نے اللہ کو گواہ ٹھہرایا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. تو یہی بات ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری بھی دی، کہا
فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تو امت محمدیہ پر ذمہ داری، چونکہ حضور آخری نبی، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، بلغوا انی ولو آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے جانب سے بات پہنچا تو اگرچہ ایک آیت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قد ترکتکم بیضاء، میں نے تم کو کلیئر کٹ روشنی کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ لیلھا، قد ترکتم بیضاء لیلھا کنہاریہ، یعنی اس کی رات دن کی طرح، یعنی کوئی چیز اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے تمہیں کنفیوز ہو جائے اور کسی اور پیغمبر کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کیسے کی؟ اسباب ظاہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے کام کا جب یہ آغاز کیا تو خاندان بنی ہاشم کے لوگوں نے آپ کی حمایت کی، سوائے ابو لہب۔ ابو لہب نے کہا بھی، اس نے کہا ہمارے آدمی کو ہم ہی ختم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے لوگ ختم کریں، کوئی اور خاندان والا اس کو ختم کرے یہ بہتر ہے۔ لیکن وہاں ابو لہب کی کچھ نہیں چلتی تھی، تو لوگوں نے کہا خاندان بنی ہاشم، تو پھر بعد میں ابو لہب نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ لوگ ابو طالب کے سوا کسی کی بات نہیں سنتے، یعنی خاندان کے لوگ ابو طالب ہی کی بات سنتے، میری بات کوئی سنتا نہیں۔ ابو طالب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ نے کہا خاندان بنی ہاشم سے کہا کہ دیکھو ہم کو محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ خاندان نے کہا ٹھیک ہے، منظور، ایمان چاہے لائے یا نہ لائے لیکن حفاظت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہرا دیا کرتے تھے، حفاظتی دستے بھی تھے، جیسا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ریاض الجنہ میں جو ستون ہے، اس میں ایک ستون کا نام ہے استوان الحریس، کہ آپ کی حفاظتی دستے رہنا رہتے تھے پہنا کار۔ آپ نے فرمایا اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ، اللہ میری حفاظت کرے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ خاندان بنی ہاشم، اور یہ کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد بھی خاندان بنی ہاشم کا بہت یہ تھا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مکے سے مدینہ جانے کا حکم دیا، اس سے پہلے کفار آپ کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جب آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے کفار تاکہ آپ کو قید کریں یا نکالیں یا قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ آئے کفار آپ کے مکان کو گھیر لیے، فیصلہ ہوا ہر قبیلے کا آدمی محمد کے اوپر بیک وقت حملہ کرے گا، تمام، اور محمد کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمام قبائل سے بنو ہاشم جنگ نہیں کریں گے، مجبوراً خون بہا لینے پہ تیار ہو جائے گے۔ فیصلہ ہوا، آگر گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پٹایا اور فرمایا یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، 3 دن کے اندر پہنچا دینا۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اس رات جتنے آرام سے بستر میں سویا کسی رات نہیں سویا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے قتل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی امانت پہنچانے کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے تھے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، ابو جہل باہر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا محمد کا کہنا ہے کہ اگر جو ان کی بات مانو گے تو عرب عجم کے بادشاہ بنو گے، ورنہ ان کے غلاموں کے ہاتھ سے قتل کیے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں، تو ان میں سے باہر نکل گئے آپ،
اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں میں ایسا پردہ ڈال دیا کہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بھی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکے میں تھے، ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ ہے کہ آپ اچانک تشریف لاتے ہیں مسجد حرام میں، لوگ آپ پر بیک وقت حملہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، لوگوں کو پیچھے ہٹاتے اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے رب اللہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے حارث بن ابی خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے آتے، کفار مارتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ. ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے مسجد حرام کے پاس. ابو جہل دیکھتا ہے کہ موقع اچھا ہے، اب محمد کا سر پتھر سے کچل دیں گے، پتھر لے کے جاتا ہے آپ کو قتل کی نیت سے. اچانک قریب جاتا ہے تو ہاتھ اس کا رستا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. بعد میں کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اونٹ منہ کھولے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر قریب آتا اس کو ہلاک کرتے. یہ جہنم کے عذاب کے فرشتے. اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کیا. اس کے بعد آپ جب مدینہ یعنی آپ کو جب غار ثور میں آپ تھے، کفار پہنچ بھی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی، ایک ہی رات میں بکری نے جالا تن دیا. پہنچے کفار، صرف ایسا جھانک کے دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑا، لیکن اللہ نے دماغ ایسا فیل کیا کہ کوئی جھانک کے نہیں دے گا. اور کوئی اندر جانے کی ہمت کیا تو امیہ بن خلف جیسا چالاک آدمی کہا رہا تو پاگل ہے، دکھتا نہیں، مکڑی نے جالا تنا. اگر کوئی انسان یہاں پر کھڑا ہوتا تو یہ جالا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کر چکا ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب کافروں نے نکالا ثانیہ اثنین اذ هُمَا فِي الْغَارِ، جب آپ اس پہاڑ کے اندر موجود تھے. اذ يقول لصاحبه، آپ اپنے دوست یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، مت غمگین ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ سب واللہ یعصمک من الناس کی تفسیر ہے. اچھا یہ تو مکے کے واقعات ہیں. آپ جب مدینہ منورہ آئے وہاں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کی اسی ذمہ داری لی کہ آپ قوم یہود آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں کی. کعب بن اشرف کا واقعہ ہے، ایک دفعہ بلایا دعوت کے بہانے اور اوپر سے پتھر گرانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوراً مطلع کیا، اس سے پہلے آپ تشریف لے آئے. اس کا مقصد تھا کہ آپ کو اوپر سے پتھر گرا دے اور آپ کو ہلاک کر دے. دعوت کے بہانے بلایا. اور ایک یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دیا، اور وہ بھی زہر بکری کے گوشت کے اندر. آپ کو دعوت کے بہانے سب کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھ سے بھی حفاظت کی. ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ آپ ایک غزوے میں اکیلے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، محمد گیا آپ کی آنکھی کی تلوار لے کر کھڑا ہوا، بولا محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے اطمینان سے جواب دیا اللہ. اس کے دونوں ہاتھ ارز گئے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ اٹھے پھر اس کو پکڑے اور فرمایا اب بتا مجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جب آپ کے آمنے سامنے سے جو آپ کے سامنے تھے جب بالکل ایک ہٹ گئے، وہ وہاں مقصد یہ تھا کفار نے اچانک حملہ کیا تھا تو یہ کیا حضرات صحابہ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملے. سامنے سے ہٹ گئے تو آپ اکیلے اور آپ نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب،
انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ الیہ عباد اللہ، میں میرے پاس آ جاؤ. اور امیہ ابن خلف کا بھائی جو تھا ابی ابن خلف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کہتا تھا محمد میں نے گھوڑا پال رکھا ہے اور اس پر سوار ہو کر میں تم کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انشاءاللہ میں تجھ کو قتل کروں گا. جنگ احد میں وہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، یہ پوچھتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے آیا. اور یہ کیا حضرات صحابہ چاہ رہے تھے اس کو وہیں سے نمٹا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو. جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے اسی کی یعنی اسی کے ہاتھ میں سے ایزا لے کر اس کو مارا. تھوڑی سی خراش لگی، وہ چیختا ہوا گیا. کہا یہ تو اس کی تو یہ کہ ابو سفیان کہہ رہا تھا یہ ہلکی سی خراش ہے کیوں؟ کہا تم کو جانتے ہو یہ محمد کی خراش ہے، اگر خدا کی قسم مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں پر جا. اور کہا جس دن محمد نے کہا تھا میں تجھ کو انشاءاللہ میں قتل کروں گا، اسی دن سے مجھے یقین ہو گیا. اس کے بعد جنگ احد کے دوسرے دن کر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا. اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے گا. یہ پوری زندگی آپ کی یعنی ہر اچھا یعصمک من الناس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کی قتل سے حفاظت کرے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس دعوت کے راستے میں تکلیف نہیں آئے، ورنہ اس دعوت کے راستے میں آپ کو تکلیف آئی ہے. سب سے زیادہ تکلیف کا دن تو آپ کا طائف کا ہوا ہے، جب آپ کے اوپر پری پلان پتھر جو برسائے گئے، اور وہ بھی پتھر کیسے کہ بالکل آپ کے پیر کے ٹخنوں پر مارتے تھے، آپ بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھا دیا جاتا. ایسا تقریباً 4 کلومیٹر تک یا 3 کلومیٹر تک آپ کا پیچھا کیا. آپ کی دونوں جوتیاں خون سے رنگین ہوگی. جنگ احد میں جب آپ کا چہرہ زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا اور کفار تیر چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تیروں کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی مطلب تیروں کو اپنے اوپر لے رہے تھے. آپ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا شاید اس دن سے بڑھ کر کوئی مصیبت آپ کی زندگی میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس سے بڑی مصیبت اس وقت ہے جب میں طائف کے اندر، وہ اس سے بڑی تکلیف ہے. تو واللہ یعصمک من الناس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی جسم کی اللہ حفاظت کرے گا، بلکہ قتل سے حفاظت کرے گا، جان کی حفاظت کرے گا. یہ مطلب نہیں کہ آپ کو راستے میں تکلیف ہی نہ آئے، بلکہ راستے میں تھوڑی بہت تکلیفیں آنے والی، تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی. آپ کے چہرے کو زخمی بھی کیا گیا، اور آپ کو پتھر سے مارا بھی گیا، سب کچھ ہوا، لیکن سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوموں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے. کافر کی رہنمائی نہیں کرتا ہے مطلب یہ کہ کافر آپ کو قتل کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی رہنمائی نہیں کرے گا، یعنی ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ فیل کرے گا. یہ آپ کو قتل کرنا چاہیں گے تو قتل نہیں کر سکے گے. تو بہرحال یہ سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا اور تبلیغ کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ کہا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو حق رسالت ادا نہیں کریں گے. لیکن دوسری آیت میں اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا، وہ ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین وعظوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ کا طریقہ سکھلایا.
کہ یہ بلانے کے 3 راستے ہیں۔ ایک تو راستہ حکمت، اور یہ کہ حکمت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ چلے ہم ادھر کو ہوا ہو ادھر کی والا معاملہ نہیں، بلکہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قولا بلیغا بہترین انداز میں بات کو پہنچائیں، سامنے والے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔ جیسے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس نے کہا محمد کی کوئی بات میں نہیں مانتا، آپ نبی ہیں رسول ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ کو اللہ نے آپ کے اوپر کلام پاک اتارا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، بس آپ مجھے کشتی میں آپ نے کیا ہرا دیں، میں آپ کو ابھی مانوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے۔ جب کشتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پچھاڑ دیا، سوچا ایک اور موقع دو، آپ نے پھر دوبارہ پچھاڑ دیا، تو پھر اس نے سوچا کہ ایک اور موقع، تب سوچا اندر کی کوئی طاقت ہے، اندر سے تو مسلمان ہوا اور فتح مکہ کے بعد اعلان کیا۔ تو کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ مطلب ہوتا ہے حکمت کا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو 6ویں صدی کے مفسر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ تفسیر بھی کلام پاک سے ملتی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یعنی یہ وہ وہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا، اس کے اندر یہ کہ حکمت ہے۔ تو بہرحال اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مین سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آج کے دور میں چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں، اور آلات جدیدہ کے ذریعے جو بھی آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت، مسلمان کو اعمال کی دعوت دینا۔ اور یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ کفار کی باتوں کو بہترین انداز سے درگزر کیجیے، اور ان کی باتوں پر صبر کر کے دین کی بات کو پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔